بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ گاڑی کوئی 10 کوس چلی ہوگی کہ ایک خاتون نے شور مچا دیا کہ اس کی شلوار میں ایک سانپ گھس گیا ہے۔ خاتون مستقل چیخیں مار رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے سانپ کاٹ کھائے گا۔ سانپ اگر تھا تو نہ کاٹ رہا تھا اور نہ ہی خاتون کی جان چھوڑ رہا تھا۔ عورت ذات تھی، مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب نہ تھا۔ آخرکار بس روکی گئی اور خواتین کے حوصلے اور ہمت سے سانپ والی خاتون کو سڑک پر اتارا گیا۔ وہ بدستور چیخیں مار رہی تھی۔ سڑک کنارے دیہاتی لباس میں ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ ہاتھ میں ایک درمیانے سائز کا باکس تھا۔ وہ بھی اس تماشے کو دیکھنے والوں میں شریک ہو گیا۔ سانپ والی خاتون کو خواتین نے نیچے لٹا دیا اور ایک چھری سے سلوار کے اوپر وار کرنے شروع کر دیے۔ سانپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ باہر اس کے دشمن کھڑے ہیں، اس لیے وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا۔ بہرحال جب وار شدت اختیار کر گئے تو سانپ نے سلوار سے سر نکالا اور آہستہ سے باہر آ گیا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا کوبرا سانپ تھا جس کا ڈسا ہوا پانی نہیں مانگتا۔ اس طرح کا سانپ اگر ہاتھی کو کاٹ لے تو وہ چند منٹوں میں ہلاک ہو جاتا ہے۔ سانپ کی ہیبت سے سب لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائے۔ سب کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ سانپ کو کیسے مارا جائے، اس کے اوپر سے بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے کہ وہ کدھر کا رخ اختیار کرتا ہے۔ خوفناک آنکھوں والے سانپ نے پھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ دیہاتی جوان جس نے بکسا پکڑا ہوا تھا سانپ سے کافی دور تھا اور بظاہر اس صورتحال سے محفوظ ہو رہا تھا۔ بس کے ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ اسے ایک ایسا دم یاد ہے جس سے سانپ اندھا ہو جائے گا۔ مسافر نے، جو سانپ سے 20 فٹ کے فاصلے پر تھا، دم کرنا شروع کیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ سانپ نے اسے زوردار پھونکار ماری کہ دم کرنے والا مسافر، جو خاصا دور تھا، زمین پر گر گیا۔ سانپ کی پھنکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ دم کرنا بھول گیا اور بھاگ کر بس میں بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ دم بخود تھے کہ سانپ کیا کرتا ہے۔ جس خاتون سے ابتدا ہوئی تھی اسے سانپ نے قطع کوئی غلط نہ پہنچائی۔ وہ پتھر پر بیٹھی ڈرامے کو دیکھ رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دودھ ڈال کر سانپ کو ایک طرف لے جایا جائے۔ کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ بس اوپر سے گزار دی جائے۔ یہ سب باتیں جاری تھی کہ سانپ اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا بکسے والے دیہاتی جوان کی جانب سلکنے لگا۔ چند لمحوں میں وہ جوان کے بالکل قریب پہنچ گیا۔ اب سانپ اتنا قریب تھا کہ جوان بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ دیہاتی جوان کا رنگ زرد تھا اور ہوش شروع ہوئے۔ اسے یہ خیال تھا کہ سانپ نے اسے اب کاٹا کہ اب کاٹا۔ جوان نے چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ اس تڑپتے ہوئے شکار کو چھوڑ کر سانپ ایک طرف چل نکلا اور ایسا غائب ہوا جیسے کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ آن کی آن میں نوجوان کے منہ سے جاگ نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہ کون تھا؟ پرائے سامان کو ہاتھ لگانا ویسے تو مناسب نہ تھا، مگر اس جوان کے جسم پر کوئی ایسے قابل شناخت شے نہ تھی جس سے پتہ چلے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مجبوراً اس کا بکسا کھولا گیا تاکہ اس میں سے اس کا اتا پتہ معلوم کیا جائے۔ جب بکسا کھلا تو لوگوں کے مارے حیرت اور خوف سے چیخیں نکل گئی۔ بکسے میں کونیوں تک کٹے ہوئے 2 ہاتھ یا بازو موجود تھے۔ بازوؤں میں پھنسی ہوئی سونے کی 8 چوڑیاں تھیں۔ ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ جوان نے کہیں ڈاکہ مارا یا واردات کی، مگر بازوؤں میں سے چوڑیاں اتار نہ سکا۔ مجبوراً کونیوں تک بازو کاٹ کر بکسے میں رکھ لیے کہ اب آرام سے چوڑیاں اتاروں گا اور بازوؤں کو کسی مناسب جگہ پھینک دوں گا۔ نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی۔ پتہ چلا کہ ابھی واردات ہوئی ہے۔ کسی نے سونے اور دیگر اشیاء کو لوٹتے ہوئے ایک عورت کے بازو کاٹ لیے۔ وہاں موجود مسافر اللہ اکبر پکارنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے کس طرح ظلم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عبرت کا نشانہ بنا دیا۔ دوستو، آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔